محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. معزز سامعین حضرات، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات ہوئی مولوی غالب دیوبھنگی سے، میری ان سے بات ہو رہی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا مسلم شریف میں ایک حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا اور وضو کے لیے پانی پیش کرتا تھا، دیگر خدمات بھی انجام دیتا تھا۔ تو ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مانگو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اور کوئی چیز؟ میں نے کہا بس یہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو دیوبندی غالب یہ بار بار زور دے رہے تھے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کثرت سجود کے بنا پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہیں جنت میں میری مرافقت مل جائے گی۔ تو آج میں نے دیوبندی مولوی سے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے مانگو تو کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کچھ بتانے کے اعتبار سے یا کچھ دینے کے اعتبار سے؟ تو اس نے اقرار کیا کہ دینے کے اعتبار سے۔ میں نے کہا پھر ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مانگو فرما کر کے ثابت کر دیا کہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس غالب دیوبھنگی مولوی کا مفہوم لیا جائے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ کثرت سجود کا کمال ہے، تو پھر تو یہ بتانا ہو مسئلہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارے مسائل بتائے ہیں، تو بتانے کا انداز تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک نے کبھی نہیں فرمایا مانگو پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، وہ کرو گے تو یہ ملے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے صحابی رسول کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو اگر بتایا ہے تو اس انداز میں بتایا ہے کہ کیا میں تمہیں فلاں چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ بتانے کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رہا ہے، کبھی لفظ مانگو کہہ کر کے کچھ نہیں بتائے ہیں۔ تو یہ پھر بھی جھوٹ بول رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہاں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے بہانہ بنانے لگا یہاں شرک اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہاں اسباب موجود ہے۔ میں نے کہا کیا اسباب؟ اس نے کہا کہ یہاں دعا کے ذریعے سے مانگا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آنے کے لیے۔ ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو دعا کو تم اسباب کہتے ہو، تو کیونکہ اسباب کے ذریعے سے تم مشرکوں کی مدد کے قائل ہو، مشرکوں سے مدد لینا جائز سمجھتے ہو، تو کیا اس دعا کے ذریعے سے مشرکوں سے مدد طلب کیا جا سکتا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا۔ یہ تو بالکل مر گیا، جیسے اس کو موت آ گئی، اب رونے دھونے لگا، چلانے لگا، بہانہ کرنے لگا کہ میں ابھی مسجد میں ہوں۔ میں بولا بھاگ رہے ہو؟ بس پھر اس کو اور بھی جو ہے ایک بہانہ مل گیا، پھر خوب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر لعن طعن کرنے لگا۔ تو سامعین حضرات، آپ وائس سنیں گے تو پتہ ہو جائے گا کہ یہ وہابی دیوبھنگی جو اپنے آپ کو بہت بڑے مولوی کہتے ہیں مگر یہ علم سے کتنا یتیم ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ، حالانکہ کثرت سجود کے بارے میں جو نبی پاک نے فرمایا تو اس لیے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی، اپنے مرافقت کی بشارت دے دی، تو اس کے جو ہے خوشی میں تم سجدوں میں کمی نہ کر دینا، بلکہ سجدوں میں کمی نہ آنے دینا، سجدے کرتے رہنا، اور تمہیں جنت میں میری مرافقت تو ملے گی ہی ملے گی۔ تو یہ مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنے کی۔ مگر دیوبھنگی دشمن رسول، ان کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے دشمنی ہے، ان کے دل میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہضم نہیں ہوتی، لہٰذا اس لیے یہ بہانے بناتے ہیں۔ تو آپ حضرات وائس سنیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ وہابی دیوبھنگی کس قدر جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ مٹا سکتا نہیں کوئی انہیں، یہ میرا دعویٰ ہے، مٹا سکتا نہیں کوئی۔ ہاں غالب دیوبندی صاحب، السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہاں حضرت، کیا بول رہے ہیں؟ وہ مطلب آپ حوالہ بھیجنے والے تھے، بھیجے؟ ہاں نہیں بھیجا نہیں ہوں ابھی آپ کو، ابھی تو یہ میں ابھی مسجد ہی میں بیٹھا ہوں، اور کل تھوڑا ہم لوگ کو پروگرام تھوڑا چھوٹا موٹا کہیں تھا وہاں۔ ہاں رات میں ہمارے یہاں بھی پروگرام تھا، اور شب معراج کا نا؟ نہیں شب معراج کا پروگرام ہم نہیں مناتے۔ ہاں آپ نہیں منا؟ ہاں آپ منائیں گے، میرے آپ کے نصیب میں بھی نہیں۔ اچھا حضرت، وہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے
کہ وہ مسلم شریف کی حدیث میں کہ یہاں پہ مطلب عطا کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو حضرت یہ لفظ مانگنا جو آتا ہے کہ مانگو، تو یہ کس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے؟ کچھ بتانے کے موقع پر یا کچھ دینے کے موقع پر؟ ہاں، یہ جو مانگو کا جو لفظ کچھ بھی دینے کا معاملہ ہے کوئی نہیں، آپ میرا سوال بھی پہلے کسی کو دے سمجھیے، سکتے آپ پہلے ہیں۔ میرا سوال سمجھیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو لفظ مانگو کا انتخاب کیا جاتا ہے تو کچھ بتانے کے اعتبار سے یا کچھ دینے کے اعتبار سے اس کا انتخاب ہوتا ہے؟ کچھ دینے کے لیے۔ ہاں، تو پھر اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگو کہا تو جنت اور جنت میں مرافقت دیا۔ ارے میرے بھائی آپ تو مین بات نہیں سمجھ رہے ہو، میں کیا؟ کہہ رہا ہوں آپ بھی کسی کو کچھ دے سکتے ہو، میں بھی کسی کو کچھ دے مطلب سکتا ہوں۔ آپ نبی کے برابر ہیں کیا؟ اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں؟ اس معاملے میں سب کسی کے برابر بھی ہے۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لا حول ولا سمجھ رہے ہیں؟ قوت۔ مطلب مگر رسول لعنت اللہ اللہ میری بات الجاہلین سنیں، ہونا چاہیے رسول نا۔ اللہ کی بولی کو، رسول اللہ کی اتباع کو اللہ نے اپنا رسول اتباع اللہ کا، رسول اللہ مخلوق ہیں کہ خالق ہیں؟ مخلوق تو ہیں، تو مطلب کیا برابر پھر ہیں؟ کاہے توہین کر رہے ہو ارے تم؟ سنو، قرآن تو کہتا ہے تم تو تلک خالق ہو، تم تو ارے خالق سنو ہو نا یار، تلک الرسل تم تو فضلنا، خالق کہا کرو۔ تلک الرسل فضلنا تم کو بعضهم مخلوق تو تم کو مخلوق کہنے سے تو ذلت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی لیے اپنا بڑا بھائی تم مانتے خالق ہو، مانو نا بھائی۔ اس لیے اپنا بڑا بھائی مانتے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کہ مانگو، آپ بھی کسی کو دے سکتے ہو، میں بھی کسی کو دے سکتا ہوں، مگر اسباب سے ہٹ کر کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ پہلی بات یہاں اسباب کس یعنی اسباب سے مانگے؟ یہاں کس اسباب سے مانگ رہے ہیں؟ کسب سمجھ رہے ہیں؟ کسب۔ کیا کسب ہے؟ کسب یہ ظاہری اسباب ہے؟ ہاں، اچھا، کیا کسب بتائیے ذرا، تعریف کیجیے کسب کی۔ کسب شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے ان الکسب واقع بآلۃ۔ ہاں۔ کسب وہ ہے جو آلہ ظاہری، جو سامان اور ہاتھ پیر اور سامنے میں رکھا ہوا سامان کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، قلب عقل کے ذریعے سے، یعنی جس میں کسی چیز دنیاوی چیز کا مطلب دخل آپ یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں دعا جو ہے یہ ظاہری سامان ہے؟ ہاں، ظاہری کے اسباب میں داخل ہے، اسباب میں میں مانتا ہوں نہیں، نا۔ ظاہری کی بات کریں آپ، ارے تو ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، دونوں اسباب کو ہم مانتے ہیں نا۔ تو پھر دونوں اسباب کو مانتے ہیں تو پھر کیا ہم بھی تو ولی کو اسباب ہی مانتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے مدد، ان کو تو اسباب ہی مانتے ہیں، خدا کہاں مانتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں نا۔ ہاں، تو اولیاء اللہ سے تو کیا سمجھ کے آپ تو ان سے مانگے ڈائریکٹ۔ ارے اس کو اسباب مانتے ہیں نا بھائی، اس کو خدا سمجھ کے تھوڑی مانگتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو اسباب سمجھتے تو اسی سے مانگ رہے ہو نا بھائی، اس کو اسباب بنا کر دوسرے اللہ سے مانگو نا۔ بھی تو نبی پاک سے مانگ رہے ہیں نا، اسباب نبی پاک کو سمجھ رہے ہیں نا، دعا کو اسباب سمجھ رہے ہیں نا، تو نبی پاک ہی سے تو مانگ رہے ہیں، خدا سے تو نہیں مانگ دعا رہے کو ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، دعا کو سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں، اگر اسباب بئی معنی سمجھ رہے ہو، اگر آپ کو یہ ولی کو بئی طور پر اگر آپ اسباب سمجھ رہے ہیں کہ ولی ہمارے لیے دعا کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ نے تو ولی کو آپ نے غیر مستقل جانا، مستقل نہیں جانا، کیونکہ آپ نے اس کو آپ نے ایک وسیلہ اور اسباب سمجھا کہ یہ ایک اسباب کے طور پر ہے، ہم کو اس سے آگے اسٹیپ جانا ہے، خدا کے پاس جانا ہے۔ تو اگر آپ اس کو وہیں رک جا رہے ہو، آپ وہیں بریک لگا رہے ہیں کہ نہیں آپ ہی دو، آپ کو اس کو ہمارے کس کتاب میں لکھا ہے کہ غوث ہی دیتے ہیں، اپنی ذات سے دیتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ غوث بالذات دیتے ہیں، یہ کہاں ہمارا کس کتاب میں ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ وسیلے کو جب آپ اسباب ہٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ارے اسباب کہاں ہم ہٹا رہے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو اللہ کے عطا کرنے سے وہ دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہاں عطا کیا وہ دکھائیے۔ کیسے نہیں؟ تو نبی پاک کیسے کہہ رہے ہیں کہ مانگو اور جنت کیسے دے رہے ہیں؟ ارے وہ تو کہہ رہا ہوں، وہ تو اسباب کے تحت کون سی کافر بھی آپ کو دیتا ہے، کون سی کافر بھی آپ کو دیتا ہے۔ بھائی یہ بتائیے، اچھا مطلب یہ بتائیے تو دعا کے ذریعے سے کافروں سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ کافروں سے بھی مانگ سکتے ہیں دعا کر کے؟ کافروں کے ذریعے اگر آپ نہیں، آپ نے دعا کو ابھی اسباب کہا نا، تو اس ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ سنو نا، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو آپ کر لو، مانگ لو۔ استغفر اللہ، مطلب آپ کا عقیدہ ہے کہ قبول کر لیں گے؟ ہمارا تو نہیں، ہم نے کہا تمہارا پھر آپ تو کہہ رہے ہیں دعا کو دیکھیے جو اسباب ہے، جیسے کہ ہم تو ولی کی دعا کو اسباب سمجھتے ہیں۔ پہلے سنو، ہم اسباب تو کے ولی کی دعا کو اسباب سمجھتے یہ ہیں۔ پہلے ہم نے سنو، سنو، پھر ہم نے دیکھو، تم سے یہ کہا، میں ابھی مسجد میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بھاگیے مت، اب پھنس گئے آپ بری طرح سے۔ میں یہ پوچھ رہا ارے ہوں، سنو نا یار، وہ تو احمد رضا بھی مر جائے گا، کافر سے مدد مانگ سکتے بال ہیں؟ نہیں ہلے گا۔ اسباب احمد کے رضا اگر تحت، ارے قبر کے تمہارا مر جائے اشرف علی کسی کے تو اس سے حل نہیں کافر ملے گا۔ مر گیا، احمد رضا جیسا تم سور اگر اس سے آ جائے تو اس سے تمہارے بال نہیں آبا و ہلے گا۔ اجداد منافقین نے تم کبھی بھی یہ بات مجھ سے مت کرنا، سنو، نبی پاک کو ارے مشرک کہا۔ بیوقوف سنو، خارجی تمہارے آبا و کبھی بھی اجداد نے ڈرنے اور حضرت علی کو بھاگنے مشرک کی کہا۔ بات مجھ سے مت ابن کرنا۔ عبدالوہاب نجدی نے نبی پاک صلی عبد اللہ علیہ الوہاب وسلم بن اور نجدی کیا کی گولی کہتے ہیں مارو، کہ عبد الوہاب حضرت آدم کو نجدی کو
तुम अपनी झोली में मैं कहता हूँ अब्दुल वहाब को अहमद रजा की लिस्ट में डाल दो, अब्दुल वहाब को तुम आपको जाके जहन्नम में डाल दो। मेरे को आपने तुम्हारी नसीब में यही है, तुमको अपने बुजुर्गों के मुंह पे लात अब्दुल वहाब तुम्हारा बाप होगा पड़ेगा, ठीक है। अब्दुल वहाब तुम्हारा बाप होगा, अगर अब्दुल वहाब तुम्हारा बाप होगा, अहमद रजा का दोस्त होगा वो। अब्दुल वहाब को मुझे क्या करना, दुआ जब अब्दुल वहाब तुम अब्दुल वहाब तुम्हारे हैं, दुआ जब के इबादत तुम अब्दुल वहाब तुम्हारे अब्दुल वहाब अहमद रजा का अब्दुल वहाब है कि दुआ के जरिए से काफिरों से भी मदद। हम क्या कह रहे हैं, आज कान खोल कर सुन लो कि डरने और भागने की बात मुझसे मत करना, तुम्हारा वसूल क्या हुआ, वरना इस अहमद रजा को सुअर को कब्र से निकालने की कोशिश करूंगा मैं। मतलब तुझे रोना क्यों पड़ा, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं तुमसे सवाल किया था कि तुम्हारे सरफेली थानवी का एक भाई, अरे अशरफ अली थानवी को भी तुम जहन्नम में डाल दो, मुझे को क्या लेना, कब्र वाले से जाके मांगता है, अरे अशरफ अली थानवी को जाके गोली मारो, मुझे क्या लेना, अशरफ अली थानवी का अशरफ अली थानवी का तू जाके कुछ मार, जूता मार, मुझे क्या लेना। तुम्हारे अशरफ अली थानवी के तू अहमद रजा की तरह उसको भी गोली मार, उसको भी खुदा समझ ले, मुझे क्या लेना। जाए तो करामत, अरे अहमद मुझसे तो सुनो पहले मेरी बात, मेरी बात सुनो। अरे तू रोक, ये जो अब्दुल वहाब जिसका तुम नाम ले रहे हो, अब्दुल वहाब और अशरफ अली थानवी और तुम्हारा अकीदा मिल रहा है ना, तुम्हारा तर्ज अमल उनका तर्ज अमल एक जैसा। अरे सुनो ना, तुम सुनो तो सही, का तर्ज अमल मेरी बात तो सुनो, बराबर है। नहीं, अरे मेरी वहदानियत और मेरी तौहीद को तो देखो, एक मिनट सुनो पहले, भी कहता था वो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, भी कहता था कि हम तौहीद के, अरे सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ अब्दुल वहाब, अब तुम तो सुनोगे नहीं ना, क्या हम वो मुझे पता लगा कि गुस्से में आ गया, मुझे जवाब, मैंने तुझे मैं क्या कह रहा हूँ, अब्दुल वहाब और अशरफ अली थानवी, अब्दुल वहाब और अशरफ अली थानवी और अहमद रजा तीनों को रस्सी बांध के, अहमद रजा सुनो वो तो हमारे आका व मौला, हमारे सर के आंखों, अरे सुनो ना, तुमको क्या, पहले मेरी बात सुनो, उसको अरे सुनो पहले, इब्ने अब्दुल वहाब नज़ीर लायक है, उनके मुंह पे जूता मारा जाए, वही तो कह रहा हूँ ना, किस लायक है मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे किस लायक है वो बता रहा हूँ, तुम्हारे मौलवी किस लायक है मैं बता रहा हूँ ना, कितना जलील है, अपने तुमको बता रहा हूँ कि अहमद रजा को, अशरफ अली थानवी को, अब्दुल वहाब को एक रस्सी में बांध कर गाड़ में लात मार के जहन्नम में डाल दो, मुझे क्या लेना, दुआ के जरिए, अरे मुझे क्या लेना उनसे, वो तो थे अच्छे थे या बुरे थे, मर गए चले गए, जरिए से काफिरों से मदद अगर मांगना तुम जाए, भागने की बात करोगे और डर की बात करोगे तो फिर इस सुअर को मैं कब्र से निकालने की कोशिश करूंगा। दुआओं के जरिए से काफिरों से मदद मांगना जायज है। मैं क्या कह रहा हूँ कि गालिब ने झूठ आज बोला, से कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुमने दुआ को अगर तुमने डरने की या भागने की बात की तो इस मुशरिक आजम को, उसकी हड्डियों को कब्र से निकालूंगा तुम्हारे बाप और बोलूंगा कि हमारे नबी को मुशरिक, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करेंगे। हमारे नबी को मुशरिक, तुम्हारे बाप सारजी ने हजरत मैं क्या कह रहा हूँ, मुशरिक, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मिला है, सुन रहे हो, तुम्हें वर्षे में मिला तुमने है, अगर कभी जिंदगी में डरने या भागने की बात की तो खुदा की कसम सबसे पहले आज तक मेरा उस मुशरिक पर होगा। तुम्हारे खानदान वाले से मिला है, वर्षे में मिला है तुझे मुशरिक का रट लगाना, ये कौन सी बड़ी बात है। हम तो तेरा अहमद रजा के मंदिर इस्लाम से मुनाजरा करके आए हैं भाई। तुमने कहा कि दुआ जाहिरी असबाब है, तुम डरने की बात कर रहे हो, तो इस असबाब से डरने की बात कर रहे हो, से काफिरों से डरने की बात, डरने का लफ्ज इधर नहीं लाना, वो क्यों भाग रहा है, के पास डरने का लफ्ज नहीं होता, क्यों रहे हो, समझ रहे हो। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु हम ये कह रहे हैं कि अगर डर में तुम्हारे अहमद रजा वली है ना, दुनिया का अहमद रजा मुस्लिम को तो वली समझते हो, उस गधे को बोले कि कब्र से उठ के आएगा मुकाबला करने के लिए। ये बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताने के ताल्लुक मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नबी पाक तुम ने अगर कभी डर की बात करेंगे आइंदा कभी भी डर की अगर बात करोगे, आइंदा कभी भी अगर डर की बात करोगे तो उस मुशरिक आजम की हड्डियों को जो जहन्नम में गिरी हुई है ना, उसको भी उठा कर लाऊंगा। कसीर ने लिखा है डरने की बात मत करना, ओलमा देवबंद के पास डरने का लफ्ज मत लाना आज के बाद, समझ रहे हो, डरने का लफ्ज नहीं लाने का कभी भी। इतना घबरा क्यों रहा है तू, समझ रहे हो, इतना तो कह रहा हूँ अगर तूने डरने या भागने की बात की ओलमा देवबंद के लिए तो फिर उस उम्र का जीना मुश्किल हो जाएगा। खारजी की रूहानी औलाद नहीं समझ रहे हो, उस मुशरिक आजम को कब्र से निकाल करके लाओ, उससे लाखों बेटा नहीं है ना, एक मुवाहिद इंसान का एक बाल भी बेटा नहीं होगा। ये तो इब्ने अब्दुल वहाब भी कहता था, याद रखना, अब्दुल वहाब भी कहता था, अहमद रजा के साथ झोंक दो जहन्नम में मुझे क्या लेना अब्दुल वहाब से। तू बोल रहा है जो खारजी करते बोलता अब्दुल था, वहाब से मुझे क्या लेना, था, नसारा मुस्लिम के बोलता आजम को था, उठा के लेके आओ अगर हिम्मत है तो। मुर्तद बोलता था, वही बोली तू बोल रहा है, तो तू भाई तुम्हारा तो वो खान